السلام علیکم۔ پہلے ہم کو قرآن مجید کا ایک حصہ پڑھنا ہے۔ ہم آج جو آیات پڑھیں گے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 101 سے آنورڈز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب آئے ایک رسول، وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور جب آئے ان کے پاس ایک رسول، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم، جو مطابق تھے اس کے کہ جو ان کے پاس تھا۔ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ایک ایسی صورتحال میں کہ جب آپ سے پہلے کوئی 2000 سال تک بنی اسرائیل کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے جو 2 بیٹے نبی بنے، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام، ان میں اسحاق علیہ السلام کی اولاد کہ جو بنی اسرائیل کہلائی، اس لیے کہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام، اور ان کا نام ایک دوسرا نام تھا اسرائیل، ان کی اولاد بنی اسرائیل ہوئی۔ بنی اسرائیل 2000 سال تک آپ کہیے کہ مذہب کی دنیا میں حکومت کرتے رہے۔ وہی تھے کہ جو اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے، اور انہی کے پاس اللہ کے پیغمبر آئے، اور ایک نہیں بلکہ قرآن کے مطابق پے در پے ان پر اللہ کے پیغمبر آتے رہے۔ ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ پیغمبر ہوتے تھے۔ اللہ کی اسکیم کے مطابق ابھی ایک اور مرحلہ بھی آنا تھا، اور وہ تھا بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کی طرف ٹرانسفر، آپ کہیے ٹرانسفر آف پاور، ٹرانسفر آف رسپانسبلٹی۔ اللہ نے بنی اسماعیل کو، جو اولاد ابراہیم ہی میں سے تھے، یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ اب اللہ کے نمائندوں کی حیثیت سے دنیا کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کریں۔ اور یہ کوئی فیصلہ اچانک نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس فیصلے کے بارے میں صدیوں پہلے بنی اسرائیل کی، یہودیوں کی کتابوں میں یہ بات بیان کی ہوئی تھی۔ تورات میں بھی یہ بات بیان تھی، انجیل میں بھی یہ بات بیان تھی، معلوم ہوتا ہے زبور میں بھی یہ بات بیان تھی۔ تو ان کی کتابوں میں یہ بات پہلے سے موجود تھی، اور اس وجہ سے ان کو اس کا انتظار تھا کہ ایک اور پیغمبر آئیں گے۔ مگر جب وہ آ گئے اور ان پیشن گوئیوں کے مطابق آ گئے کہ جو ان کی کتابوں میں موجود تھی، تو انہوں نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا۔ کیوں انکار کر دیا؟ اس لیے کہ وہ ماننا نہیں چاہتے تھے۔ کیوں ماننا نہیں چاہتے تھے؟ اس لیے کہ وہ حسد میں مبتلا تھے۔ یعنی ان کے ہاں یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ 2000 برس تک جب ہمارے پاس نبوت رہی، ہم بنی اسرائیلیوں کے پاس، تو بھلا اب یہ بنی اسرائیل کے پاس، جن کو ہم ان پڑھ، جاہل، امی کہتے تھے، ان کے پاس بھلا نبوت کیسے آ سکتی ہے؟ یہی ہوتا ہے اصل میں حسد، کہ جب کوئی انسان یا کوئی قوم حسد میں مبتلا ہو جائے تو پھر ان کے لیے سچائی کو ماننا، خاص طور پر اس معاملے میں سچائی کو ماننا
کہ جس میں وہ حسد کر رہے ہیں ممکن نہیں رہتا۔ اس میں ایک اور بات جو سبق آموز ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے انسانوں کا یا دوسرے گروہوں کا کبھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے، ان کو کمتر سمجھ کے۔ یہی ایگزیکٹلی بنی اسرائیل کرتے تھے، اور جب اللہ کے یہ پیغمبر آئے کہ جو بنی اسماعیل میں سے جن کو آنا تھا، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ تو فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ، پھر جب آئے ان کے پاس رسول، ایک رسول یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم، جو مطابق بن کر آئے اس کے کہ جو ان کے پاس تھی، یعنی ان پیشن گوئیوں کے عین مطابق آئے کہ جو پیشن گوئیاں ان کے پاس ان کی کتابوں میں تھیں۔ تو کیا ہوا؟ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، پھینک دیا ایک گروہ نے ان لوگوں میں سے کہ جو کتاب دیے گئے، یعنی جو اہل کتاب تھے، جو کتاب دیے گئے، ان میں سے ایک گروہ نے پھینک دیا۔ کس چیز کو پھینک دیا؟ کتاب اللہ کی کتاب کو پھینک دیا، وراء ظہورہم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے، کانہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں تھے۔ یہ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی سیریسنس کو، سنگینی کو کیسے بیان کرتا ہے کہ آپ کے پاس اللہ کی کتاب میں ایک حکم ہے، آپ اس سے اچھی طرح واقف ہیں، مگر چونکہ وہ آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، چونکہ آپ کی خواہش کچھ اور ہے، تو آپ اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی کتاب کو اٹھا کے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ فرمایا کہ کانہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں، ایز اف دے ڈونٹ نو، انہیں اس کا علم ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی اللہ کا حکم ہے۔ یہ قرآن نے یہ لیمنٹ کیا ہے بار بار کہ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ تمہارے پاس خدا کی کتاب ہے۔ خدا کی کتاب کوئی دکان تو نہیں ہے کہ جہاں تم جا کے دیکھو اور اپنی مرضی کا سامان اٹھا کے لے آؤ، ادھر دیکھو ادھر دیکھو اور جو پسند آئے اس کو لے لو، جو نہ پسند آئے اس کو چھوڑ کے آ جاؤ۔ یہ خدا کی کتاب ہے، اس لیے اس میں جو احکام بھی ہیں ان سارے کے ساروں کو آپ نے اہمیت دینی ہوگی۔ اپنی ذات کو ذرا پیچھے رکھیے اور خدا کے پیغام کو سنیے، اس میں جو بات سمجھ میں آئے اس کو مانیں، اگر سمجھ میں نہیں آتی سمجھنے کی کوشش کریں، مگر یہ نہیں ہے کہ آپ کی مرضی کے خلاف اگر کوئی چیز ہے تو آپ اٹھا کے کتاب کو پھینک دیں، گویا کہ آپ جانتے ہی نہیں۔ یہ کام کیا اہل کتاب نے، یہودیوں نے، نصرانیوں نے۔ فرمایا اور مزید کیا کیا؟ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کی بادشاہی کے نام پر شیطان پڑھتے پڑھاتے تھے، یعنی اللہ کے ان پیغمبر کو کہ جو ان کی کتابوں میں موجود پیشنگوئیوں کے مطابق آئے تھے، ان کو ماننے سے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر کیا کیا؟ دیکھیں، مسئلہ صرف یہی نہیں ہوتا کہ لوگ انکار کر دیتے ہیں، یہ بھی ویسے بڑی عجیب بات ہے کہ بات اگر یہاں تک رک جائے کہ ایک بندہ کہتا ہے یار میں نہیں مانتا، اوکے، اس سے بات ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے اس کو آج نہیں تو کل سمجھ میں آ جائے۔ مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے کہ لوگ انکار کرنے کے بعد مخالفت پر اتر آتے ہیں۔ تو فرمایا کہ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، اور وہ پیچھے لگ گئے کس کے؟ مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، جو شیطان پڑھتے پڑھاتے تھے، عَلَى مُلْكِ سلیمان،
سلیمان کی بادشاہی کے نام پر، یعنی شیاطین نے اور شیاطین سے مراد یہاں جنات، شیطان جن، انہوں نے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، چونکہ یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص ایک دی تھی خصوصیت، مہربانی، کہ ان کے دربار میں، ان کی خدمت میں بہت سے جنات بھی شامل تھے جو ان کے لیے طرح طرح کی خدمات انجام دیتے، محلات بناتے، قرآن نے بتایا کہ سٹیچوز بناتے اور دیگیں بناتے، سمندر میں تو غوطے لگاتے وغیرہ وغیرہ۔ سو یہ شیاطین، ظاہر ہے ان میں جنات اچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن انسانوں کی طرح جنات برے بھی ہوتے ہیں، اور جو برے جنات ہیں وہی شیطان ہیں۔ تو انہوں نے سلیمان علیہ السلام کی، چونکہ وہ خدمت کرتے تھے اور سلیمان علیہ السلام بادشاہ بھی تھے، اللہ کے پیغمبر بھی تھے، تو انہوں نے ان کے نام پر یہ کام کرنا شروع کیا۔ کیا؟ یہ آگے بتایا جا رہا ہے جادوگری۔ تو فرمایا کہ یہ جو یہودی ہیں، جو پیغمبر کا ایک تو انکار کر بیٹھے، اور پھر انکار کرنے کے بعد ان کی مخالفت میں انہوں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا کہ اس کی پیروی کرنی شروع کر دی، اس کے پیچھے پڑ گئے۔ جو شیطان سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا نام لے کر پڑھتے پڑھاتے تھے، کیا آگے معلوم ہوگا؟ جادو۔ یعنی معلوم ہوتا ہے کہ اس کالے جادو میں خاص طور پر کچھ جنات کا ایک رول ہوتا تھا، ابھی بھی ہوتا ہے۔ تو وہ اس کو کچھ سینکٹٹی دینے کے لیے کہ یہ کوئی برا عمل نہیں ہے، وہ سلیمان علیہ السلام کا نام لیتے، اور کالا جادو، بلیک میجک، بیسیکلی ایک نہایت غلیظ منفی چیز ہے جس سے لوگ دوسرے لوگوں کو ستاتے، ان کو مشکلات میں ڈالتے۔ فرمایا کہ وما کفر سلیمان، اور دیکھو سلیمان نے کفر نہیں کیا، ولیکن الشیاطین کفروا، بلکہ یہ شیطانوں نے کفر کیا۔ یہ بات آئی تھی نا کہ وہ سلیمان کی بادشاہت کا حوالہ دے کر یہ کام کرتے۔ اس سے یہ غلط فہمی ہوتی کہ پروبیبلی یہ سلیمان علیہ السلام کے اپنے جو بھی ان کے پاس ڈفرینٹ پاسبلٹیز تھیں، ان میں سے یہ بھی ایک چیز تھی جو ان کے پاس تھی، جہاں سے اوریجنیٹ ہوا ہے۔ انفارچونیٹلی ابھی بھی سلیمان علیہ السلام کا نام لیا جاتا ہے جادو وغیرہ کے معاملے میں۔ قرآن مجید نے کیٹیگوریکلی اس کو ڈینائی کیا اور یہ کہا کہ وما کفر سلیمان، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا، ولیکن الشیاطین کفروا، بلکہ یہ شیطانوں نے کفر کیا۔ یعنی یہ جنات تھے جنہوں نے کفر کیا۔ کیا کفر کیا؟ یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، یعنی وہ عمل، وہ طریقہ سکھاتے جس سے کہ لوگوں کو خاص طریقے کا نقصان ہوتا، نقصان سے دوچار ہوتے۔ وما انزل علی الملکین، اور انہوں نے پیروی کی، انہوں نے فالو کیا اس چیز کو بھی جو اتارا گیا دو فرشتوں پر۔ کہاں؟ بے بابلا، بیبلون میں، بابل میں۔ وہ فرشتے کون تھے؟ ہاروت و ماروت، یہ دو نام تھے ان کے۔ اس کنفیوژن میں نہیں رہنا چاہیے، لیٹ اٹ بی کلیئر۔ یہودی حضور کا انکار کر کے آپ کی مخالفت میں اس جادو کو سیکھ کر حضور کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے کہ جو جادو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیاطین جن نے، آپ کہیے، اوریجنیٹ کیا سلیمان علیہ السلام کا نام لے کر، اور انہوں نے کفر کیا، لوگوں کو یہ جادو سکھاتے
ان یہودیوں نے وہ جادو سیکھا. یہ وہی جادو ہے جس کا ذکر سورۃ الفلق میں ہے، من شر الوسواس الخناس، یعنی معاف کیجیے گا، جو قل اعوذ برب الفلق سورہ فلق میں ہے، ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد. نفاثات فی العقد یعنی گرہوں میں پھونکے مارتے، اور اس سے پھر مختلف اثرات، مختلف اس کے انفلوئنسز ہیں جن کو کہ پھر وہ دیکھتے اور اچیو کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے ایک تو وہ جادو سیکھا اور اس سے اللہ کے پیغمبر کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور وہ علم بھی سیکھا کہ جو بابل میں، بیبیلون میں 2 فرشتوں ہاروت و ماروت پر اترا، اور وہ ہاروت و ماروت کیا کرتے؟ وما یعلمان، وہ نہ سکھاتے، من احدن کسی کو بھی، حتیٰ یقولا، جب تک کہ وہ یہ نہ کہہ دیتے، انما نحن فتنہ، دیکھو ہم ایک فتنہ آزمائش ہیں، فلا تکفر، تو تم کفر نہ کرنا. یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان 2 فرشتوں کو جو علم سکھایا تھا وہ علم ایک فتنہ تھا. فتنہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ جس میں دونوں پاسبلٹیز ہوں، اچھائی کی بھی اور برائی کی بھی. آپ کہیے جس کو کہتے ہیں نا 2 دھاری تلوار، ڈبل ایجڈ سورڈ، غلط کام بھی ہو سکتا ہے، صحیح کام بھی ہو سکتا ہے. جیسے قرآن نے کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے. نہ مال برا ہوتا ہے نہ اولاد بری ہوتی ہے، لیکن اس کا مس یوز یہ برا ہوتا ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو علم ان 2 فرشتوں نے سکھایا وہ جادو نہیں تھا. جادو تو ایبسولوٹلی کیٹیگوریکلی برا، نیگیٹو ہے اور شیطانی ہے، اور قرآن نے بتا دیا کہ وہ کفر ہے. یہ علم جو فرشتوں کو ملا تھا، ہاروت و ماروت کو، جو جادو سے ڈیفرنٹ تھا، اس میں دونوں پاسبلٹیز تھیں، اچھی بھی اور بری بھی. چنانچہ جب بھی یہ دونوں فرشتے اس علم کو سکھاتے تو وہ اپنے سیکھنے والوں کو وارن کرتے کہ دیکھو ہم تو ایک فتنہ آزمائش ہیں، فلا تکفر، تو کفر نہ کرنا. جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ بتاتے کہ بھائی ہم سے تم یہ سیکھ کر برے کام بھی کر سکتے ہو، اچھے کام بھی کر سکتے ہو، تو برے کام کر کے لوگوں کو نقصان پہنچا کے کفر نہ کرنا، یہ اس سے مراد ہے. ایسے ہی ہے نا جیسے کہ آپ کی سائنس ہے، آپ کی ٹیکنالوجی ہے، آپ کا نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہے، آپ چاہیں تو اس سے بہت سے کام کر سکتے ہیں، پازیٹیو الیکٹریسٹی اینڈ واٹ ناٹ، اور چاہیں تو لاکھوں لوگوں کو مار سکتے ہیں. کچھ معلوم ہوتا ہے کہ اسی طرح کی نوعیت تھی. ہاروت و ماروت کو جو علم ملا، جو وہ لوگوں کو سکھاتے اور سکھانے سے پہلے ان کو وارن کرتے کہ دیکھو یہ ہم ایک آزمائش ہیں، ہمارا علم یہ دونوں پاسبلٹیز رکھتا ہے، تو تم اس کے غلط امکان کو اختیار کر کے کفر نہ کرنا. پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ فیتعلمون، انہوں نے سیکھا، یعنی لوگوں نے، منہما، ان دونوں سے، ما یفرقو بہ بین المرء و زوجہ، وہ علم سیکھا جس کے ذریعے سے وہ مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال سکیں. یعنی بجائے اس کے کہ اس علم سے وہ کوئی پازیٹیو چیز سیکھتے، انہوں نے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے والا اس کا اثر سیکھ لیا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ ہو تو سکتا ہے کہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ جس سے یہ کام ہو جائے. ظاہر ہے کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ علم کیا تھا، مطلب اس کی نیچر کیا تھی. معلوم ہوتا ہے کہ اشیاء، آبجیکٹس اور کلمات
ورڈز، ایکسپریشنز، ان کے اندر کچھ تاثیر ہے. اس کو خاص طرح سے اگر آپ مینیپولیٹ کریں، اس کی تعداد کو، اس کے خاص انداز کو، تو اس کے اثرات ہوتے ہیں. بھائی آج آپ سائنس کو اتنی آسانی سے اس لیے مان لیتے ہیں کہ سائنس نے آپ کے سامنے ونڈرز کر دیے ہیں اور وہ ایکسپلینیبل ہے، اس کا کاز ایفیکٹ ریلیشن شپ آپ کو سمجھ میں آتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ اسی طرح سے ایک اور کال اٹ اے پیرلل ورلڈ ہے، ایک متوازی دنیا ہے جس میں اور کچھ قوانین ہیں. تو ان قوانین کو اگر کوئی سمجھ لے اور ان کو صحیح طرح سے ورڈز کو ادھر ادھر کرے اور آبجیکٹس کو ایک خاص طریقے سے استعمال کرے، مینیپولیٹ کرے، تو اس سے بھی بڑے اثرات مترتب ہو سکتے ہیں، اثرات نکل سکتے ہیں. چنانچہ اسی طرح کا علم تھا جو ہاروت و ماروت فرشتوں نے سکھایا، اور اس میں دونوں پاسبلٹیز تھیں. وہ وارن کرتے کہ وہ جن لوگوں کو بتاتے کہ بھائی آپ نے اس کی نیگیٹو پاسبلٹی کو نہیں، وہ کفر ہے، پازیٹیو کو استعمال کرنا ہے. جادو وہ بھی اسی نوعیت کی چیز ہے، مگر جادو میں کوئی پازیٹیو چیز نہیں ہو سکتی، وہ سراسر نیگیٹو ہے، اس لیے اس کو کفر کہا. فرمایا کہ وَيَتَعَلَّمُونَ، اور انہوں نے سیکھا، مَا يَضُرُّهُمْ، جس نے ان کو نقصان پہنچایا، وَلَا يَنفَعُهُمْ، نہ کہ جو ان کو نفع دے. وہ چیز انہوں نے سیکھی جو انہیں نقصان پہنچاتی، نہ کہ وہ کہ جو انہیں نفع پہنچاتی. وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور انہوں نے جان لیا، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، جس نے اس کو حاصل کیا، جس نے اس کو خریدا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا. یعنی وہ آخرت میں ناکام ہو جائے گا، کوئی حصہ نہیں ہوگا. یہ ان کو معلوم تھا. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بہت برا ہے جو انہوں نے اپنے لیے حاصل کیا، اپنی جان کے لیے وہ جس چیز کا خریدار بنے، بہت برا تھا وہ. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اے کاش کہ وہ اس بات کو جانتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، تو اللہ کے ہاں ان کے لیے جو صلہ، مثوبتن بدلہ، خیر، بہت عمدہ ہوتا، انہیں بہت اچھا بدلہ ملتا، کہیں بہتر ہوتا وہ. لو کانوا یعلمون، اے کاش کہ وہ اس بات کو جانتے. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تقولوا رائنا، رائنا مت کہو، وقولوا انظرنا، بلکہ انظرنا کہو، واسمعوا، اور سنو. اب یہ وہی بات ہے کہ یہ اچانک ایک اور آیت آ گئی، اور وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا نظم کے کوہیرنس کے پوائنٹ آف ویو سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ آیت کہاں سے آ گئی. وائی وی ور ٹاکنگ اباؤٹ اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ سبجیکٹ، تو یہ آل آف اے سڈن ایک نئی چیز کہاں سے آ گئی. آپ کہیں گے کہ بھائی صاحب، مولوی صاحب، آپ کو کیا پرابلم ہے، آ گئی ہے، اللہ میاں کا فیصلہ ہے. اس نے کہا پہلے میں نے وہ آیت پیش کرنی ہے، پھر میں نے یہ آیت پیش کرنی ہے. نہیں، بالکل ٹھیک بات ہے جی، اللہ سب کچھ کرتا ہے، بٹ گاڈ از وائز. اس نے ہم کو یہ سکھایا ہے کہ بھائی جب بات کرو تو ترتیب کے ساتھ کرو. تو وہ کیا خود ترتیب کے ساتھ بات نہیں کرے گا؟ اس کی بات میں ہمیشہ ترتیب کوہیرنس ہوتا ہے. چنانچہ یہ آیت مبارکہ اصل میں یہ بتا رہی ہے کہ یہودیوں نے حضور کا انکار کرنے کے بعد حضور کی مخالفت میں ایک تو وہ جادو سیکھا، اور اس کے ذریعے سے وہ حضور کے کو نقصان پہنچانے کے لیے آپ کے پیچھے پڑ گئے. ہاروت و ماروت فرشتوں والے علم کا نیگیٹو ایسپیکٹ سیکھا، اس سے آپ کو نقصان پہنچانے کے درپے ہو گئے، پیچھے پڑ گئے، اور آپ کی مجلسوں میں آنے لگے، اور وہاں اپرچونٹیز وہ ڈھونڈتے کہ کسی طرح سے نعوذ باللہ آپ کو ٹیز کیا جائے، آپ کو تنگ کیا جائے. تو وہ کیا کرتے؟
ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں کتنی عجیب بات ہے، ان کے پاس وہ میسج تھا جو یہ بتا رہا تھا کہ ایک اور اللہ کے پیغمبر کو آنا ہے اور انہیں ان کو ماننا ہے۔ بجائے اس کے کہ وہ ان کو مانتے، انہوں نے ان کا انکار کیا اور ان کی مخالفت شروع کر دی، اور پھر یہ مخالفانہ ایکٹیویٹیز ہیں جن کو بیان کیا جا رہا ہے، جادو کی طرح کا ایک اور علم، اور مجلسوں میں جا کے بدتمیزیاں کرنا۔ کھل کے تو وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے نا، بیکاز دے ور ناٹ بولڈ کہ وہ سامنے آ کے لڑیں، تو وہ جس طرح بزدل ہوتے ہیں چھپ چھپا کے گھٹیا حرکتیں کرتے تھے۔ تو وہ جاتے اور حضور کی مجالس میں بیٹھتے اور اس طرح کے جملے بولتے، جیسے ہوتا ہے نا چیپ قسم کا جو مذاق بھی ہے، ٹیز کرنا۔ وہ حضور کی بات کو سن کے رائے نہ بولتے، عین کی زیر کو لمبا کر کے، اور رائنا کا مطلب جو اصل ہے اس سے اس کو بگاڑ کر ایک دوسرے کو اشارے کرتے کہ دیکھو ہم نے کیسا مذاق اڑایا۔ اور یہ جو زو مانی سٹیٹمنٹ ہے اس کا فائدہ اٹھا لیتے کہ ہم نے تو رائنا کہا تھا۔ رائنا کا مطلب ہے ہماری رعایت کریں، انظر کا مطلب ہے ہم پر نظر عنایت کریں۔ یہ دونوں جملے، یہ دونوں سٹیٹمنٹس ایسے ہیں جیسے مجالس میں ہم بولتے ہیں نا، کوئی بول رہا ہو انگلش میں تو آپ کہیں گے میں بیگ یور پارڈن، یا آپ کہیں گے could you kindly repeat، یا اردو میں کہیں گے مقرر، یا ذرا پھر سے فرمائیے۔ تو عربی میں رائنا تھا اور انظرنا تھا، تو یہ لوگ رائنا بولتے اور زیر کو لمبا کر کے بولتے، اور مقصد مذاق اڑانا۔ کوئی پکڑ لے، بہانا بتائے تھے، بھائی ہم بات نہیں سمجھ میں آ رہی تھی تو آواز نہیں آ رہی تھی تو ہم کیا کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، آپ سوچئے، مدینہ منورہ ہے، حضور کا اقتدار ہے، یہ آپ کا نعوذ باللہ مذاق اڑانے آ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ان کو مار دو، ایسے ہمارے لوگ کہتے ہیں کوئی مذاق اڑائے گستاخ اس کو مار دو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا بات کہی، ایمان والو رائنا مت کہو بلکہ انظر نہ کہو، یعنی اس لفظ ہی کو نکال دو جس لفظ کو بگاڑ کے لوگ یہ شرارت کر رہے ہیں، بلکہ وہ دوسرا لفظ استعمال کرو، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، واسمعوا، اور دھیان سے سنا کرو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ بات تم دھیان سے سنو تو پھر تمہیں دوبارہ پوچھنے کی ضرورت پیش نہ ہے۔ فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، یہ جو عذاب آتا ہے، عذاب کا ذکر ہوتا ہے، یہ ایسے نہیں ہوتا کہ کسی نے اختلاف کیا، نہیں، وہ گھٹیا ترین اوچھے طریقوں پر گر پڑتے ہیں، وہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کافروں کے لیے ایک دردناک عذاب ہے، یہ نہیں اب بچیں گے۔ ان کو سچائی بتائی گئی تھی، ان کو یہ معلوم تھا کہ یہ حق پر ہیں، لیکن ان ظالموں نے اس حق کو ماننا تو کجا، اس کی مخالفت شروع کر دی۔ فرمایا ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، نہیں چاہتے وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا اہل کتاب میں سے اور نہ ہی مشرکین، کیا نہیں چاہتے، ان ینزل علیکم من خیر، کہ نازل ہو تمہارے اوپر کوئی بھلائی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ یعنی یہ بنی اسماعیل کے لیے کوئی خیر بھلائی نہیں چاہتے تھے، ان کو اپنے سے کمتر سمجھتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، اور جب اللہ کا کلام، آخری کلام اللہ کے آخری اس پیغمبر پر آیا کہ جو بنی اسماعیل میں سے تھے، تو ان سے نفرت کرنے لگے۔ فرمایا کہ یہ اہل کتاب نہیں چاہتے وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا اہل کتاب میں سے اور نہ ہی مشرکین، کہ تم پر اترے کوئی خیر تمہارے رب کی جانب سے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، یہاں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں بریکٹس میں، ان کو بتا دو اللہ خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے لیے جن کو چاہتا ہے، یعنی
یہ جو وحی ہے، یہ وحی اصل میں اللہ کا کرم ہے۔ یہ جو کرم ہے وہ اس کے لیے جس کو چاہتا ہے وہ اپنا کرم کرتا ہے، یعنی یہ اس کا کرم ہے جو اس نے پہلے بنی اسرائیل پہ کیا، اس کے بعد اس نے بنی اسماعیل میں کیا۔ تو اب ان کو اس میں کیا مشکل ہے؟ وہ چاہتا ہے اپنے کرم کو جن کے لیے وہ ان پر کرتا ہے۔ یہ اس کے بارے میں حسد میں کیوں مبتلا ہے؟ فرمایا کہ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے، عظیم فضل والا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اپنے فضل کو جس پر چاہے نازل کرے۔ کوئی اس معاملے میں اللہ کے فیصلے سے اختلاف کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ یہ اللہ ہے جو جس کے لیے چاہیے فیصلہ کر دے۔ اس حقیقت کو یہ لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسہا، ہم کسی آیت کو منسوخ نہیں کرتے اور نہ ہی اس کو بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا، مگر یہ کہ لے آتے ہیں اس سے بہتر کو، او مثلہا، یا اسی کی مانند کسی کو۔ یعنی یہ بھی اب ایک اور ظاہر موضوع آ گیا، اور یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں آیا؟ اس لیے آیا کہ یہ ایک اور اعتراض ہے جو بنی اسرائیل نے کرنا شروع کر دیا۔ ایک جادو، دوسرا مجلس میں آ کے بدتمیزی کرنا، تیسرا اب یہ نیا انہوں نے ایک فتنہ، ایک شوشہ ہے جو چھوڑا، فتنہ برپا کیا کہ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ آپ تو کہتے ہیں کہ آپ اسی طرح کے پیغمبر ہیں جیسے کہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام تھے، آپ بھی اللہ کی طرف سے آئے ہیں، یہ کتاب بھی اللہ کی کتاب ہے، تو بھائی پھر اس کتاب میں پچھلی کتابوں سے مختلف باتیں کیوں ہیں؟ وہ شریعت اور تھی، یہ شریعت اور ہے، تو پھر یہ کیوں ہے اس طرح سے کہ آپ نے لوگوں کو یہ نہیں کیا ہوا، فراہم نہیں کیا آپ نے موقع کہ آپ ان کو یہ بتائیں کہ وہ بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے۔ ہم نہیں منسوخ کرتے کوئی آیت اور نہ ہی اس کو بھلاتے ہیں، مگر یہ کہ ہم لے آتے ہیں اس سے بہتر یا ویسی ہی۔ علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ اللہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے۔ وما لکم من دون اللہ، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہیں ہے من ولی ولا نصیر، نہ کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار۔ یعنی یہ اللہ ہے کہ جو تم کو دیتا ہے، تم کو نوازتا ہے، اس کے سوا تو کوئی بھی نہیں ہے یہ جو تمہارا دوست یا تمہارا مددگار بن سکے۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ کیا کرتا ہے۔ بعض اوقات بنی اسرائیل میں جو ان کے ہاں شریعت تھی، اس شریعت کے کسی حکم کی جگہ اس نے کوئی نیا حکم جو اس سے بہتر تھا وہ اس نے بیان کر دیا، یا کوئی چیز بھول گئے وہ، یعنی اپنی غلطیوں کی وجہ سے بعض اوقات
شریعت کے احکام بھی لوگ بھول جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ ہم منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت اور نہ ہی اس کو بھلاتے ہیں، مگر یہ کہ ہم لے آتے ہیں اس سے بہتر یا اسی کی مانند۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے؟ علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے ان اللہ، کہ اللہ لہو ملک السماوات والارض، اسی کا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا من ولی ولا نصیر، نہ کوئی دوست نہ کوئی مددگار۔ یعنی خدا کے فیصلے ہیں، ان فیصلوں میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ تمدن کی تبدیلی کی وجہ سے کچھ نئے فیصلوں کی، نئے احکام کی ضرورت پیش آتی ہے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہی احکام مگر لوگ بھول چکے ہوتے ہیں، ان کی شریعت میں پھر نئے احکام انہی کی طرح کے انٹروڈیوس کرنے پڑتے ہیں۔ امت باقاعدہ حکم بھول جاتی ہے، اس لیے کہ ان کے ہاں دین کے بارے میں سنجیدگی نہیں رہتی، وہ اس کو اس طرح سے نہیں لیتے جیسے کہ اس کو سیریسلی لینے کا حق ہے۔ ہمارے ہاں ایسا تو نہیں ہوا، لیکن میں ایسے ہی سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ مثلاً یہ ہوا کہ آج کل ہمارے ہاں جب لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں تو عمرے کے بارے میں ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اس میں بس جب صحیح ہوگی صفا مروہ کی تو عمرہ ہو گیا، حالانکہ عمرے کے آخر میں ایک قربانی اگرچہ کہ نفلی ہے، بہرحال دین کا حصہ ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ لوگ بھول گئے۔ تو بنی اسرائیل میں تو یہ بہت ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد تورات میں بنی اسرائیل کے بعض احکام تو اسی طرح سے رکھے، بعض میں کچھ تبدیلی کر دی، اس لیے کہ حالات بدل گئے تھے اور اللہ نے ان سے بہتر کچھ احکام حالات کے لحاظ سے دے دیے، یا ویسے ہی دے دیے ذرا بدل کے، اور جو انہوں نے بھلا دیا اس بھلائے ہوئے حصے کو دین کے، اس کی جگہ پر ایک دوسرا اسی نوعیت کا حکم دے دیا، تاکہ لوگوں کو اللہ کی شریعت کی جو ضرورت ہے اس کا پورا اہتمام بندوبست کر دیا جائے۔ میں آپ کے سامنے ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر پیش کر رہا ہوں۔ ہم نے آج کا سبق شروع کیا آیت نمبر 101 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب آئے ان کے پاس ایک رسول اللہ کے پاس سے، مصدق جو مطابق بن کر آئے، لما اس کی، معہم جو ان کے پاس تھا، یعنی جو بنی اسرائیل کے پاس تھا، نبذا تو پھینک دیا، فریق من الذین اوتوا الکتاب، ایک گروہ نے ان میں سے جو کتاب دیے گئے تھے، کس کو پھینک دیا؟ کتاب اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے، کانہم لا یعلمون، گویا کہ وہ نہیں جانتے، واتبعوا، اور وہ پیچھے پڑ گئے، ما تتلو الشیاطین، جو شیطان پڑھتے پڑھاتے تھے، علی ملک سلیمان کی بادشاہی کے نام پر، وما کفر سلیمان، حالانکہ سلیمان نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، بلکہ یہ شیطان ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا، یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، وما انزل علی الملکین، اور انہوں نے ایک تو جادو کے پیچھے پڑے اور ایک اس علم کے بھی کہ جو اترا دو فرشتوں ببابلا، فرشتوں پر بابل میں، ہاروت و ماروت، یعنی ہاروت اور ماروت، وما یعلمانی، اور وہ نہیں سکھاتے، من احدن، کسی کو بھی، حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ نہ کہیں،
انما نحن فتنہ، ہم تو صرف ایک فتنہ آزمائش ہیں، فلا تکفر، تو تم کفر نہ کرنا۔ فیتعلمون، تو انہوں نے سیکھا، یعنی ان یہودیوں اہل کتاب نے انہوں نے سیکھا، منہما، ان دونوں سے، فرشتوں سے، ما یفرقون بہ بین المرء و زوجہ، وہ علم جس سے وہ مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈالتے، وما ہم بضارین من احد الا باذن اللہ، حالانکہ وہ نہیں نقصان پہنچا سکتے اس کے ذریعے سے کسی کو بھی سوائے اللہ کی مرضی کے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیان میں یہ ٹکڑا رہ گیا، یعنی اللہ تعالیٰ درمیان میں واضح کر رہا ہے کہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ کوئی کسی کو اللہ کے اذن، اس کی مرضی، اس کے سینکشن کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وَيَتَعَلَّمُونَ، اور وہ سیکھتے، ما یضرہم، جو ان کو نقصان پہنچاتا، ولا ینفعہم، اور نہ کہ وہ کہ جس سے انہیں کوئی نفع پہنچتا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور انہوں نے جانا، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، کہ جو کوئی اس کا خریدار بنا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بہت برا ہے جو انہوں نے اپنی جان کے لیے حاصل کیا، جس کے وہ خریدار بنے اپنی جان کے لیے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اے کاش کہ وہ اس کو جانتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر وہ ایمان لاتے، واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ کے ہاں بدلہ کہیں بہتر ہوتا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اے کاش کہ وہ جانتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تقولوا رائنا، رائنا مت کہو، وقولوا انظرنا، بلکہ انظرنا کہو، واسمعوا، اور دھیان سے سنو، وللکافرین عذاب علیم، اور ان کافروں کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ ما یود الذین کفروا، نہ اور نہیں پسند کرتے، نہیں چاہتے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، وللمشرکین، اور نہ مشرکین میں سے، نہیں چاہتے، ان ینزل علیکم من خیر، کہ ان پر اترے، کہ تم پر اترے کوئی خیر، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جن کو چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسہا، ہم نہیں منسوخ کرتے کوئی آیت اور نہ ہی اس کو بھلاتے ہیں، ناتی بخیرن، مگر یہ کہ ہم لے آتے ہیں اس سے بہتر، منہا، اس سے، او مثلہا، یا اسی کی مانند۔ علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ لہ ملک السماوات، کہ اللہ آسمانوں کی بادشاہت، والارض، اور زمین کی اسی کی ہے، وما لکم من دون اللہ، اور تمہارے لیے نہیں ہے اللہ کے سوا، من ولی ولا نصیر، نہ کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار، اس دنیا میں اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔